بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جنرل سائنس کلاس 7 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اور اس کے چیپٹر نمبر 3 سے آج لیسن نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو لیسن نمبر 2 ہمارا شروع ہوتا ہے 3.2 سے، یعنی امیونٹی اور اسپیسیفک ڈیفینس۔ امیونٹی مدافعت یعنی قوت مدافعت، یا اسپیسیفک ڈیفینس یعنی مخصوص قسم کا دفاعی نظام۔ دی پیتھوجینس بیماریاں پھیلانے والے جراثیم، لائک جیسا کہ وائرس، بیکٹیریا، فنگی یعنی فنگس، ٹاکسنز زہریلے مادے ایٹسٹرا وغیرہ۔ کاز دی باڈی ٹو پروڈیوس اسپیشل پروٹینز کالڈ اینٹی باڈیز، یعنی جسم میں اینٹی باڈیز نامی خاص قسم کے پروٹین بننے کا سبب بنتے ہیں۔ اینٹی باڈیز آر پروڈیوسڈ بائی لیمفوسائٹس۔ اینٹی باڈیز لیمفوسائٹس کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے۔ ان ریسپانس ٹو اینٹیجینز پریزنٹ آن پیتھوجینز، پیتھوجینز پر موجود اینٹی جینز کے رد عمل میں، یعنی اینٹی باڈیز پیتھوجینز پر موجود اینٹی جینز کے رد عمل میں لیمفوسائٹس کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے۔ اچھا، دی اینٹی باڈیز ورک ٹو ڈسٹرائی اونلی دوز اینٹی جینز۔ اینٹی باڈیز صرف ان اینٹی جینز کو ختم کرتی ہے ویچ اسٹیمولیٹ دیئر پروڈکشن، جو ان کی پیداوار کو تحریک دیتے ہیں۔ آفٹر پروڈکشن ان اینٹی باڈی آئیڈینٹیفائی دی اینٹی جین، یعنی بننے کے بعد اینٹی باڈیز متعلقہ اینٹی جین کو پہچان لیتی ہے۔ ڈیویلپس اے لاک اینڈ کی ریلیشن شپ ود اٹ، اس کے ساتھ تالا اور چابی جیسا تعلق قائم کرتی ہے۔ اینڈ نیوٹرلائزز اٹ، اور اس سے غیر مؤثر بنا دیتی ہے۔ فگر 3.4، تو یہ جو فگر 3.4 ہے اس کو بعد میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ ایز دی اینٹی باڈیز ورک اگینسٹ پرٹیکولر اینٹی جینز، یعنی چونکہ اینٹی باڈیز مخصوص اینٹی جینز کے خلاف کام کرتی ہے، دی ڈیفینس سسٹم سو ڈیولپڈ از کالڈ اسپیسیفک ڈیفینس، اس لیے اس طرح بننے والے دفاعی نظام کو مخصوص دفاع کہا جاتا ہے۔ ٹو ٹائپس آف وائٹ بلڈ سیلز کالڈ بی لیمفوسائٹس اینڈ ٹی لیمفوسائٹس، یعنی سفید خون کے خلیات کی دو اقسام جنہیں بی لیمفوسائٹس اور ٹی لیمفوسائٹس کہا جاتا ہے، آر انوالوڈ ان امیونٹی پروڈکشن، قوت مدافعت پیدا کرنے میں شامل ہوتی ہے۔ بی لیمفوسائٹس شو ریسپانس بائی پروڈکشن آف اینٹی باڈیز اینڈ اینٹی ٹاکسنز۔ بی لیمفوسائٹس اینٹی باڈیز اور غیر زہریلے مادے پیدا کر کے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، دس از کالڈ ہیومورل ریسپانس، اس عمل کو مزاحی رد عمل کہا جاتا ہے۔ ٹی لیمفوسائٹس ڈائریکٹلی فائٹ ود پیتھوجینز ٹو ریموو دیم فرام باڈی، یعنی ٹی لیمفوسائٹس براہ راست جسم سے بیماری پیدا کرنے والے جراثیم دور کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ اٹ از کالڈ سیل میڈیٹڈ ریسپانس، اس عمل کو خلیاتی واسطے سے رد عمل کہا جاتا ہے، یعنی خلیوں کے ذریعے جو رد عمل ہوتا ہے، سیل میڈیٹڈ ریسپانس، رد عمل۔ تو اب یہ جو فیگر ہے 3.4، یہ مخصوص اینٹی جین کے لیے اینٹی باڈیز کی تیاری کے بارے میں ہے۔ تو اینٹی جین کوئی بھی یعنی باہر سے داخل ہونے والا مادہ ہوتا ہے، جیسے وائرس، بیکٹیریا یا ان کے زہریلے مادے جو جسم میں داخل ہو کر مدافعتی رد عمل پیدا کرتے ہیں۔ جسم کا مدافعتی نظام ان اینٹی جینز کو پہچان کر ان کے خلاف اینٹی باڈیز بناتا ہے۔
ہر اینٹی باڈی صرف ایک خاص قسم کے اینٹیجن سے جڑ سکتی ہے۔ یہ تعلق تالے اور چابی کی طرح ہوتا ہے، یعنی ہر اینٹی باڈی صرف اپنے مخصوص اینٹیجن کو پہچانتی ہے۔ جب اینٹی باڈی اینٹیجن سے جڑ جاتی ہے تو وہ جراثیم کو بے اثر یا تباہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے 3.2.1 ٹائپس آف امیونٹی، یعنی قوت مدافعت کی اقسام۔ تو پہلی جو قسم ہے وہ ہے انیٹ امیونٹی۔ انیٹ امیونٹی کو اردو میں کہتے ہیں فطری قوت مدافعت۔ دی innate immunity is inherited from parents۔ فطری قوت مدافعت والدین سے وراثت میں ملتی ہے and protects the individual since birth، اور فرد کو پیدائش سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ It is always present in the body، یہ ہمیشہ جسم میں موجود رہتی ہے and generates a rapid response، اور فوری رد عمل پیدا کرتی ہے۔ It exhibits less potency، اس کی مؤثریت کم ہوتی ہے۔ Innate immunity generates a non-specific immune response، یعنی فطری قوت مدافعت ایک غیر مخصوص مدافعتی رد عمل پیدا کرتی ہے۔ Redness and swelling caused by white blood cells around a wound، زخم کے ارد گرد سفید خون کے خلیوں کی سرگرمی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سرخی اور سوجن is an example of innate immunity، فطری قوت مدافعت کی ایک مثال ہے۔ تو یہ جو فگر ہے، فگر 3.5 یعنی زخم کے گرد سرخی اور سوجن کے بارے میں ہے۔ جب جسم پر زخم لگتا ہے تو جراثیم اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جسم فوری طور پر اس جگہ پر دفاعی خلیے بھیج دیتا ہے۔ زیادہ خون پہنچنے کی وجہ سے زخم کے ارد گرد سرخی پیدا ہو جاتی ہے۔ خون کی نالیوں سے سیال خارج ہونے کی وجہ سے سوجن آ جاتی ہے۔ سفید خون کے خلیے یعنی وائٹ بلڈ سیلز جراثیم کو ختم کرتے ہیں۔ اس عمل کو سوزش یعنی انفلیمیشن کہتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہے اڈاپٹیو امیونٹی۔ اڈاپٹیو امیونٹی، اڈاپٹیو امیونٹی کو اردو میں کہتے ہیں یعنی موافقی قوت مدافعت یا حاصل شدہ قوت مدافعت۔ The immunity acquired by an individual after the birth is called adaptive immunity، یعنی پیدائش کے بعد کسی فرد میں پیدا ہونے والی قوت مدافعت کو حاصل شدہ یا موافقی قوت مدافعت کہا جاتا ہے۔ It is developed in response to external factors، یہ بیرونی عوامل کے رد عمل میں نشوونما پاتی ہے۔ It generates a delayed response in 5 to 6 days، یہ 5 سے 6 دن میں تاخیری رد عمل پیدا کرتا ہے۔ It exhibits higher potency and produces specific immune response، یہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے اور مخصوص مدافعتی رد عمل پیدا کرتی ہے۔ Vaccination against a virus is the example، vaccination against a virus یعنی کسی وائرس کے خلاف ویکسینیشن is the example of adaptive immunity، موافقی قوت مدافعت کی ایک مثال ہے۔ یہ فگر 3.6 میں یہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا۔ Adaptive immunity is again of two types، یعنی حاصل شدہ یا موافقی قوت مدافعت کی مزید 2 اقسام ہے۔ ایکٹیو امیونٹی یعنی فعال قوت مدافعت اینڈ پیسیو امیونٹی، اور غیر فعال قوت مدافعت۔ اچھا، یہ جو فگر 3.6 ہے یہ جو کہ وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے بارے میں ہے۔ ویکسین جسم میں کمزور یا غیر فعال جراثیم یا ان کے حصے داخل کرتی ہے۔ یہ جراثیم بیماری پیدا نہیں کرتے لیکن مدافعتی نظام کو متحرک کرتے ہیں۔ جسم ان کے خلاف اینٹی باڈیز اور یادداشت رکھنے والے مدافعتی خلیے بنا لیتا ہے۔ بعد میں اگر اصل وائرس حملہ کرے تو جسم فوراً اس کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے ایکٹیو امیونٹی یعنی فعال قوت مدافعت۔
ایکٹیو امیونٹی از اے ٹائپ آف اڈاپٹیو یعنی ایکوائرڈ امیونٹی، فعال قوت مدافعت حاصل شدہ قوت مدافعت کی ایک قسم ہے، بائی ویچ اے باڈی پروڈیوسز اٹس اون اینٹی باڈیز، جس میں جسم خود اپنی اینٹی باڈیز پیدا کرتا ہے، ان ریسپانس ٹو دا پیتھوجینز انٹرڈ ان دا باڈی، جسم میں داخل ہونے والے پیتھوجینز کے رد عمل میں۔ ایکٹیو امیونٹی ٹیکس ٹائم ان پروڈیوسنگ اینٹی باڈیز اینڈ گیونگ ریسپانس، فعال قوت مدافعت کو اینٹی باڈیز بنانے اور رد عمل دینے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اٹ از مور افیکٹو اینڈ لانگ لاسٹنگ، یہ زیادہ مؤثر اور دیرپا ہوتی ہے۔ ان آرڈر ٹو ایکوائر ایکٹیو امیونٹی اگینسٹ اے ڈیزیز، یعنی کسی بیماری کے خلاف فعال قوت مدافعت حاصل کرنے کے لیے، ویک اور ڈیڈ پیتھوجینز آف دی سیڈ ڈیزیز آر انجیکٹڈ ان دا باڈی، یعنی اس بیماری کے کمزور یا مردہ پیتھوجینز کو جسم میں داخل کیا جاتا ہے، ان دا فارم آف ویکسین، یعنی ویکسین کی صورت میں۔ تو فگر 3.6 یہ جو فگر 3.7 یہ جو فگر 3.7 ہے یہ ٹینٹینس ویکسین کے بارے میں ہے۔ ٹینٹینس ایک خطرناک بیماری ہے جو بیکٹیریا کے زخم کے ذریعے جسم میں داخل ہونے سے ہوتی ہے۔ ٹینٹینس کی ویکسین جسم کو اس بیماری سے بچاتی ہے۔ یہ ویکسین جسم میں اینٹی باڈیز بنواتی ہے تاکہ اگر مستقبل میں ٹینٹینس کے جراثیم جسم میں داخل ہو تو جسم فوراً ان کا مقابلہ کر سکے۔ گہرے یا زنگآلود چیز سے لگنے والی زخم کے بعد بعض اوقات ڈاکٹر ٹینٹینس کا انجیکشن بھی تجویز کرتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ ہے پیسیو امیونٹی۔ پیسیو امیونٹی یعنی غیر فعال قوت مدافعت۔ پیسیو امیونٹی از اے ٹائپ آف اڈاپٹیو ایکوائرڈ امیونٹی، غیر فعال قوت مدافعت حاصل شدہ قوت مدافعت کی ایک قسم ہے، بائی ویچ ریڈی میڈ اینٹی باڈیز آر ٹرانسفر ٹو دا انڈیویجول، جس میں پہلے سے تیار شدہ اینٹی باڈیز کسی فرد کو منتقل کی جاتی ہے۔ پیسیو امیونٹی از فاسٹ ان پرووائڈنگ امیڈیٹ رسپانس، غیر فعال قوت مدافعت فوری تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اچھا تو نیکسٹ ہے اٹ از لیس افیکٹو اینڈ ناٹ لانگ لاسٹنگ، یہ کم مؤثر اور دیرپا نہیں ہوتی۔ امیونٹی پروڈیوسڈ بائی دی اینٹی باڈیز پریزنٹ ان مدرس ملک، یعنی ماں کے دودھ میں موجود اینٹی باڈیز کے ذریعے بچے میں پیدا ہونے والی قوت مدافعت از دی ایگزامپل آف پیسیو امیونٹی، غیر فعال قوت مدافعت کی ایک مثال ہے۔ اچھا فگر 3.8 یہ جو فگر 3.8 ہے یہ غیر فعال یا پیسیو امیونٹی کے بارے میں ہے۔ اس تصویر میں ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ ماں کا جو پہلا دودھ ہوتا ہے اس میں تیار شدہ اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہے۔ یہ اینٹی باڈیز دودھ کے ذریعے بچے کے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس طرح بچے کو کئی بیماریوں سے ابتدائی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ اینٹی باڈیز بچے کے جسم میں خود نہیں بنتی بلکہ ماں سے ملتی ہے، اس لیے اسے غیر فعال یعنی پیسیو مدافعت کہتے ہیں۔ یہ مدافعت عارضی ہوتی ہے اور کچھ مہینوں بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج یہ حد تک کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں، تو اس واٹس ایپ نمبر پر ڈائریکٹ آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔
انشاءاللہ ملیں گے اس چیپٹر کے لیسن نمبر 3 کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.